أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ کے سبق میں ہم مضاف اور مضاف الیہ کی مشق کیے تھے۔ آج اسی کے سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، قرآن سبجیکٹ ہے، کتاب اللہ پریڈیکیٹ ہے۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ قرآن از اللہ's بک، قرآن از اللہ's بک، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ کی کتاب۔ الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول، رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ۔ آپ کو پتا ہے کہ مضاف پہ پیش اور مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر آئے گا۔ فی الوقت سمجھیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر لے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد خرج المدرس من غرفۃ المدیر، خرج المدرس، خرجہ کا معنی کیم آؤٹ، خرجہ کے معنی کیم آؤٹ۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عربی کے اندر جائز ہے کہ آپ چاہیں تو جملے کو ورب سے شروع کر سکتے ہیں یا چاہیں تو جملے کو ناؤن سے شروع کر سکتے ہیں۔ ایسا انگریزی میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی جملے کو ورب سے شروع کریں تو وہ جملہ کہلائے گا وربل سینٹینس، اور اگر کسی جملے کو آپ ناؤن سے شروع کریں تو وہ جملہ کہلائے گا نامنل سینٹینس۔ یہاں پہ خرجہ فعل ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہ سینٹینس جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس کہلائے گا۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، خرج المدرس دا ٹیچر کیم آؤٹ، خرجہ کے معنی کیم آؤٹ، خرجہ، خرجہ کے معنی کیم آؤٹ، دا ٹیچر کیم آؤٹ فرام دا پرنسپالس روم۔ دیکھیے غرفۃ المدیر تھا دراصل وہ، یعنی پرنسپال کا کمرہ، پرنسپالس روم، لیکن چونکہ غرفہ سے پہلے من حرف جر آ گیا، غرفہ سے پہلے من حرف جر آ گیا، اسی لیے حرف جر کا کام یہ ہے کہ وہ زیر دیتا ہے، اسی لیے یہاں پہ کیا ہو گیا، غرفہ مجرور ہو گیا، یعنی تائے مربوطہ جو ہے غرفہ کی وہاں پہ زیر آ گیا۔ اب چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہے گا، یعنی اس کو زیر رہے گا ہمیشہ، اس کو کسرہ لیا ہوا رہے گا مضاف الیہ، تو وہ تو اپنی جگہ حسب حال ویسے ہی ہے، لیکن غرفہ چونکہ غرفتو تھا من حرف جر کی وجہ سے وہ غرفتی ہو گیا، من غرفۃ المدیری۔ اب دیکھیے اور جملہ، ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، ھذا بیت حامد، دس از حامد's house، ھذا دس، بیت حامد حامد کا گھر، بیت حامد۔ دیکھیے لکھیں گے سیدھی جانب سے اور ترجمہ کیا جائے گا ہمیشہ بائیں جانب سے، حامد سے ترجمہ کریں گے، لکھیں گے بیت سے اور ترجمہ ہوگا حامد سے۔ ھذا بیت حامد، دس از حامد's house، وذالک بیت خالد، اینڈ اٹ از خالد's house۔ اس کے بعد اور ایک مثال ہے، ابن عمار طالب و ابن یاسر تاجر، ابن عمار، ابن مضاف ہے، عمار مضاف الیہ، یعنی عمار کا بیٹا، عمار کا بیٹا طالب علم ہے۔ ابن عمار طالب، عمار's son is a student and یاسر's son is a businessman۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو سنٹینس ہے اس کے اندر ابن مضاف ہے، عمار مضاف الیہ، اس لیے معنی ہے عمار کا بیٹا۔ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ جس میں کا کی کے معنی ہوں گے وہ مضاف الیہ ہوگا، یعنی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی اضافت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مثال ہے، بیت المدرسی بعید بیت التاجری قریب، بیت المدرسی، بیت المدرسی۔ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، بیت المدرسی مبتدا ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور بعید پریڈیکیٹ ہے یعنی خبر ہے۔ بیت المدرسی، the teacher's house is far، the teacher's house is far
and the businessman's house is near. قریب کے معنی نیئر کے ہے اور بعید کے معنی دور کے ہے. بیت المدرسی the teacher's house is far and the businessman's house is near. اس کے بعد اور ایک مثال آ رہی ہے, دیکھیے ھذا مفتاح السیارتی, ھذا مفتاح السیارتی. ھذا مفتاح السیارتی میں ھذا مبتدا ہے اور آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے کہ ھذا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے یعنی اس میں اشارہ. تو ھذا کے معنی ہے دس اور مفتاح السیارتی کے معنی ہے کار کی کنجی. دس از دا کارس کی, دس از دا کارس کی یا دس از دا کی آف کار. ھذا مفتاح السیارتی, مفتاح مضاف ہے اور سیارہ مضاف الیہ. اب اس کے بعد ایک جملہ اور ایک آ رہا ہے, وہ ہے استفہامیہ, وہ ہے انٹرگیٹو سینٹنس ہے, یعنی اینا مفتاح البیتی, اینا مفتاح البیتی. اینا تو حرف استفہام ہے, اس کے معنی ہے ویر. مفتاح البیتی, مفتاح مضاف ہے, البیت مضاف الیہ. ویر از دا ہاؤس کی, ویر از دا ہاؤس کی یعنی گھر کی کنجی کہاں ہے. تو عزیز طلباء طالبات, آپ کو اس سبق میں بہت زیادہ میں زور دیا کہ تاکہ آپ جو ہے نا مضاف الیہ کی ترکیب کو اچھا طرح سمجھ جائیں, تاکہ آپ کو آگے کے جو اسباق آنے والے ہیں اس میں کوئی آپ کو تکلیف نہ ہو. تو اس لیے میں دوبارہ پھر اس کو جو ہے نا ریپیٹ کیا, اور انشاءاللہ جو ہے نا اس سبق کے بعد ہم ایک دوسرے سبق کی طرف جو ہے نا جائیں گے, اور امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس سبق کو بہت اچھی طرح یاد کریں گے.